امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید علی لاریجانی ایران کے اہم ترین رہنما تھے۔ انہوں نے ایرانی وزیر، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے طور پر 3 بار پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں ڈاکٹر علی لاریجانی کا اہم کردار تھا۔ اسلام آباد سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر علی اردشیر لاریجانی کا طویل کیریئر 45 سال پر محیط رہا۔ انہوں نے اس دوران 2013، 2017 اور 2025 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے پہلے 2 دورے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کے طور پر کیے، جبکہ 2025 میں وہ بطور سیکرٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان آئے۔ وہ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط تر بنانے میں پیش لاریجانی نے پاکستان کا تیسرا اور آخری دورہ گزشتہ سال 25 اور 26 نومبر تک کیا۔ انہوں نے اپنے دورے کا آغاز مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے ساتھ وفد کی سطح پر مذاکرات سے کیا، جس میں سیکیورٹی اور علاقائی تعاون کے امور زیر بحث آئے۔ اگلے مرحلے میں وہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملے۔ مذاکرات میں پاک ایران تجارت کو $10 ارب تک پہنچانے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل پر زور دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سیکرٹری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی، جہاں دہشت گردی، سرحدی سیکیورٹی اور 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے اسٹریٹجک تعاون پر زور دیا۔ علی لاریجانی کے پاکستان کے دورے 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوئے۔ ان کی سفارتی خدمات کو پاکستان میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اہم خبر آپ کو دے، حزدار اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کی شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ گہرائی 14 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں حزدار اور گرد و نواح میں، اور جس کی گہرائی بتائی جا رہی ہے کہ 14 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کی شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلیں قومی امن پیغام کمیٹی کے ارکان کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ رب العالمین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا، اپنے صحافی دوستوں کا، اکابر علماء مشائخ کا، مفتیان اعظام کا آج کے اس سیمینار میں تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان اور پوری امت مسلمہ، خالی ہم نہیں، دنیا میں ہر امن چاہنے والا اور بالخصوص جس کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، اسلامی دنیا سے ہے، اسلامی ممالک سے ہے، وہ ایک غم اور حزن کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران جو صورتحال عالم اسلام میں پیدا ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں، مطہر ایام میں جس انداز سے سب سے پہلے تو ہم اگر بات کریں تو الاقصی سے کریں گے، فلسطین سے کریں گے، جو امت کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور آج 19 روز ہو گئے ہیں الاقصی بند ہے۔ 19 روز سے الاقصی بند ہے، نہ وہاں نماز کی اجازت ہے، نہ وہاں تراویح کی اجازت ہے، نہ وہاں افطار کی اجازت ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ ان 20 روز جو گزرے ہیں، اس میں کسی نے غزہ والوں کی کوئی خبر لی ہے تو وہ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا، چونکہ نہ سوشل میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، یہ نہیں پاکستان کا، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب سے ایران پر حملہ ہوا ہے اور خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ آپ نے براہ راست مناظر دیکھے، پریس کانفرنس جاری ہے۔ قومی پیغامی امن کمیٹی کے ارکان کی جانب سے مولانا طاہر اشرفی کی جانب سے کہا گیا کہ مسجد اقصیٰ کو بند ہوئے 19 روز گزر چکے ہیں۔ اور یہاں یہ خبر کہ آئی فون صارفین کو سائبر حملوں سے بچانے کے لیے نیشنل سرٹ نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اسی کی تفصیل جانیں گے۔ سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد، بتائیے ہمیں کیا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے؟ جی، نیشنل سرٹ نے آئی فون صارفین کو سائبر حملوں سے خبردار کرتے ہوئے
اس حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں نیشنل سرٹ نے کہا ہے کہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے آئی فون صارفین جو ہے وہ ضروری احتیاطی تدابیر کریں اور پرانا آئی او ایس جو ہے اس کو استعمال کرنا خطرناک ہے اور تازہ ترین جو آئی او ایس ہے اس پر تمام آئی فونز کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی فون پر لاک ڈاؤن موڈ جو ہے اس کو فعال کیا جائے اور سیکیورٹی مزید مضبوط بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ایپل آئی ڈی پر مضبوط پاس کوڈ اور دوہرا تصدیقی عمل جو ہے وہ بھی اپنایا جائے اور مشکوک لنکس پر کلک کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کی جائے اور کسی بھی سائبر یا مشکوک سرگرمی کی فوری طور پر جو ہے نیشنل سرٹ کو رپورٹ کی جائے اور نامعلوم لنکس پر کرنے سے گریز کیا جائے، جبکہ غیر معروف وی پی این اور پروفائلز کو انسٹال نہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیل بتانے کے لیے آپ کا شکریہ بہزاد سلیمی۔ کراچی میں بارش ختم ہوئے 16 گھنٹے گزر گئے مگر مختلف علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ بیشتر علاقوں میں مختلف فالٹس کے باعث بجلی کی بندش بھی معطل ہے۔ شہر کی مجموعی صورتحال کی تفصیل جانیں گے سما کے نمائندے مونس احمد سے۔ مونس بتائیے۔ دیکھیے کراچی میں گزشتہ شب جو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں ہوئی، کہیں پہ 15 سے 20 منٹ ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے وہ بارش جاری رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب تقریباً 16-17 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی نکاسی اب تک یقینی نہیں بنائی جا سکی ہے۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں لیاقت آباد 10 نمبر کا یہ علاقہ ہے، مرکزی شاہراہ ہے اور میرے عقب میں نظر آنے والے جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پوری سڑک جو ہے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ ابتدائی طور پر جب یہ بارش ہوئی ہے 800 کے قریب فیڈر اسٹرپ کر گئے تھے کہ الیکٹرک کے، لیکن بتدریج ان کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ نہ صرف پانی کی نکاسی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے بلکہ جو بجلی کی صورتحال ہے اس پر بھی فوری طور پہ کہ الیکٹرک بجلی جن علاقوں میں نہیں ہے وہاں پہ بجلی بحال کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مونس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عید پر خوبصورت نظر آنے کے لیے جھنگ کے نوجوان ہیئر سٹائلز بنوانے باربر شاپ کے باہر پہنچ گئے سدرا۔ بالکل، اور آپ کی بھی تیاریاں ہو گئی ہوں گی؟ بالکل، میری بھی تیاریاں ہو گئی ہیں لیکن اس وقت ہر جگہ پر رش بہت زیادہ ہے۔ شفق، باربر نے ایک ساتھ 20 کینچیوں کی مدد سے سٹائل بنا کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں ارشد خان کی رپورٹ میں۔ عید پر خواتین ہی نہیں بلکہ نوجوان بھی خوبصورتی کی دوڑ میں پیش ہیں۔ جھنگ میں 20 کینچیوں سے ہیئر سٹائل بنانے کے چرچے۔ نوجوان نت نئے ہیئر سٹائل بنوانے باربر کے پارلر پر پہنچ گئے۔ عید کے دن ہے، اوبیسلی لڑکیاں بیوٹی پارلرز اور سلونز میں آتی جاتی رہتی ہیں تو ہم لڑکوں کو بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی گرومنگ کے لیے سلونز میں جائیں، مونچھیں شوچھیں سیٹ کروائیں، داڑھی بنوائیں۔ لش پش ہو کے تو ہم بھی عید اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں اور ان سے اچھی 20 سیزر والی کٹنگ کروانا چاہتے ہیں۔ ہیئر سٹائلر محمد کاشف کی خواہش ہے کہ وہ ملکی سطح پر زیادہ کینچیوں کی مدد سے ہیئر سٹائل بنانے کا ریکارڈ قائم کرے۔ 20 کینچیوں کا نیا ہیئر سٹائل بنایا ہے میں نے، تو یہ ہیئر سٹائل بنانے کے لیے بڑے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ نوجوان خوبصورت ہیئر سٹائل بنوانے کے ساتھ ساتھ 2 درجن کے قریب کینچیوں کو اپنے بالوں پر چلتا محسوس کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس کے لیے وہ گھنٹوں انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ محمد ارشد خان، سما، جھنگ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی انسداد دہشت گردی سینٹر کے مستعفی ہونے والے ڈائریکٹر جو کینٹ کا صحافی ٹکر کارلسن کو انٹرویو، کہا کہ ایسا وقت بھی نہیں تھا کہ جب امریکہ نے جون میں ایران جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی جوہری پروگرام کو کم شدت کی طرف سے جا رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے حمایتی چارلی نے کہا کہ کسی طرح امریکہ کو ایران پر حملے سے روکو۔ ایران کے پاس 2004 سے مذہبی فتویٰ موجود ہے جو اصل میں جوہری ہتھیار بنانے کے خلاف تھا۔